السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول اور آپ سب کی فیوریٹ ناول اہل جنوں کی ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئکن کو۔ اب جلدی سے چلتے ہیں قسط کی جانب۔ تقریباً 2 گھنٹے سے وہ چاروں شاپنگ پر آئے ہوئے تھے، اور ان 2 گھنٹوں میں اذلان سبطین نے بس اپنا خون کھولایا تھا۔ اس کی بیوی جانتی تھی کہ اس کا خون کس طرح جلایا جا سکتا تھا، اور بقول اذلان کے اس نے ہر وہ حربہ آزما لیا تھا جس سے اس کا ضبط کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ سارا سبطین اور عالیہ صاحبہ کی خریداری کی 1000 چیزیں تھیں جن میں وہ اغماضہ کی رائے بھی پوچھتی، جس پر وہ مسکرا کر کبھی ان کی رائے کو اہمیت دیتی، کبھی اپنی رائے بھی پیش کر دیتی۔ مگر جہاں اذلان سبطین کی رائے کی بات آتی، اس کے منہ کے زاویے کچھ اس طرح بگڑتے کہ عالیہ صاحبہ کو اس پر ترس آ جاتا، اور پھر وہ اغماضہ کی ہی رائے کو اہمیت دیتی، جبکہ اذلان صرف بل کھا کر رہ جاتا۔ برائڈل بوتیک میں بیٹھتے وقت اذلان نے بے اختیار ہی اس کے لیے اپنے اور عالیہ صاحبہ کے درمیان موجود چیئر کو کھسکایا تھا، مگر وہ اس کی آفر نظر انداز کرتی سارا کے برابر میں جا بیٹھی تھی، جو عالیہ صاحبہ کی دوسری جانب تھی۔ وہ صبر کیے ضبط کے گھونٹ خود میں اتارتا رہا۔ کپڑے وہ لوگ ڈن کر چکی تھی، بس اغماضہ کے ناپ کے لیے آج یہاں موجود تھی۔ اس وقت اذلان کا موڈ اس قدر بگڑ چکا تھا کہ اسے اپنی دلہن کا لباس دیکھنے میں بھی کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ سارا، تم نے اپنے پاجامے کے آلٹریشن کا کہہ دیا؟ وہ لوز تھا کافی تمہارے۔ بوتیک سے نکلتے وقت عالیہ صاحبہ کو یکدم یاد آیا تھا۔ نہیں، اچھا ہوا یاد آ گیا، ابھی بتا دیتے ہیں۔ سر پر ہاتھ مارتے واپس بوتیک کی جانب بڑھ گئیں۔ اغماضہ نے بھی ان کے ساتھ قدم ملائے تھے جب اس کی کلائی اذلان کی مضبوط گرفت میں آ گئی۔ اس نے سٹ پٹاتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ مسلسل اسے نظر انداز کر رہی تھی، صرف اسی لیے کہ اس جگہ کوئی تماشا نہ بنے، وہ بھی سارا اور عالیہ صاحبہ کے سامنے۔ ماما، آپ اور سارا جائیں، میں ذرا اپنی بیوی کو کچھ اپنی پسند کی شاپنگ کروا دوں۔ اپنی پر زور دیتے سخت نگاہوں سے اس کی بھیگی بلی جیسی شکل کو دیکھا جو غیر محسوس انداز میں خود کو چھڑانے میں لگی تھی۔ اذلان کی بات پر دونوں مسکراتی بوتیک کی جانب بڑھ گئیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ ان کے جانے کے بعد وہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی۔ اذلان نے ہلکا سا جھٹکا دیتے اسے قریب کیا۔ اس وقت رش کافی کم تھا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، میری پسند اور مرضی تمہارے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، بتاتا ہوں تمہیں۔ دانت پر دانت جماتے قرایا تھا۔ اغماضہ بھنچکا سی گئی۔ اب یعنی اس کے فیصلوں کے ساتھ اس کی پسند پر بھی چلا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ اسے گھسیٹتا ہوا لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا جب اغماضہ سوچوں سے باہر نکل کر گھبراتی ہوئی بولی، گھبراؤ مت، اغوا نہیں کرا، اور ویسے بھی اپنی چیز کو کون اغوا کرتا ہے؟ لفٹ بند ہونے پر 5ویں منزل کا بٹن دباتے طنزیہ انداز میں بولا۔ اغماضہ نے تھوک نگلتے باہر شیشے سے نظر آتے منظر کو ایک نظر دیکھا۔ یہ بھی اچھا تھا گلاس میڈ لفٹ تھی، ورنہ اس شخص کے ساتھ وہ چند پل بھی تنہا نہیں رہ سکتی تھی۔ اغماضہ نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا جو بڑے آرام سے ٹیک لگائے گہری نگاہوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا۔ اغماضہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ؟ ڈنگ کی آواز پر اذلان اسے خود سے پہلے نکلنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ تھامتا باہر نکل گیا۔ میں خود چل سکتی ہوں، آپ ہاتھ تو چھوڑیں۔ اس کے بے دھڑک انداز پر سرخ پڑتی جھجک کر بولی، مجھے تمہارا بھروسہ نہیں، کیا پتہ پیچھے سے غائب ہو جاؤ۔ اس کے طنزیہ انداز پر اغماضہ کڑ کر رہ گئی، مگر متعلقہ شاپ کی جانب بڑھتے اغماضہ کی نگاہ جب اس سمت اٹھی، اسے اپنا پورا وجود ٹھنڈا پڑتا محسوس ہوا، اور اگلے لمحے پورے جسم کا خون چہرے اور کانوں پر آ گیا تھا۔ شرم و غصے کے سبب اس کی آواز تک نکلنے سے انکاری ہو گئی۔ اذلان بے نیاز بنا اسے گھسیٹتا ہوا لیڈیز شاپ کے اندر لا چکا تھا۔ اغماضہ کو لگا وہ یہیں شرم کے مارے بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس کی نظریں تک اٹھنے سے انکاری ہو چکی تھی، جبکہ اذلان فل کانفیڈنس سے سیلز گرل سے بات کر رہا تھا۔ اغماضہ نے بلاخر نم آنکھوں میں التجا لیے اسے دیکھا جو فی الحال اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اپنی مطلوبہ اشیاء نکلوا کر اس کی جانب مڑا، جو اڑے ہوئے حواس اور آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ کیوں ایسے مظلوم بنی کھڑی ہو؟ کیا شیر کے پنجرے میں لے آیا ہوں؟ اذلان نے ایک آئی برو اٹھاتے سخت لہجے میں استفسار کیا، مگر اندر ہی اندر اس کی کیفیت سے لطف اندوز بھی ہوا تھا۔ اغماضہ نے نگاہیں پھیرتے باہر کی جانب قدم بڑھانے چاہے، مگر اذلان اس کا بازو پکڑتا روک گیا تھا۔ پیمنٹ تو کرنے دو۔ اس کے میٹھے لہجے پر بل بناتی سیلز گرل نے مسکرا کر اغماضہ کو دیکھا، مگر وہ جواباً مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ اس شخص کے سامنے آج وہ جتنا شرمندہ ہوئی تھی، شاید ہی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہو۔
پیمنٹ کے بعد شاپ سے نکلتے ہی اخماسہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں؟ شرم و حیا اور غصے سے دہکتے گال لیے چیخ پڑی، مگر اس وقت اذلان سبطین کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ وہ شرم سے کرتی تیز تیز قدم آگے بڑھا گئی۔ کیوں اتنی لال پیلی ہو رہی ہو؟ صرف نائٹ گاؤنس لیے ہیں اور کچھ نہیں۔ لفٹ کی جانب بڑھتے اذلان کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے چہرے کے ساتھ ساتھ کانوں سے بھی دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں میں جمع ہوتی نمی کو پیچھے دھکیلتی بالکل رخ اس کی جانب سے موڑ گئی۔ اس کی کیفیت دیکھتے اذلان نے بھی مزید سزا دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ باسط! اسما صاحبہ کی آواز پر اس کی سیڑھیوں کی جانب اٹھتے قدم ٹھہر گئے تھے۔ ٹاول سے پسینہ پونچھتا ان کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ ابھی جم سے لوٹا تھا۔ بیٹا اگر فری ہو تو بسمہ کو گھر چھوڑ دو، اس کا ڈرائیور نہ جانے کہاں رہ گیا ہے۔ باسط کی نگاہیں بے ارادہ ہی ڈرائنگ روم کے دروازے کی سمت اٹھی تھیں، جہاں سے بلو جینز اور گھٹنوں تک آتے خوبصورت پھولدار ٹاپ میں ملبوس بیگ کی زپ میں الجھی اسی جانب آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے زاویے پل میں بگڑے تھے۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ لڑکی ہر 2 دن بعد یہاں کیوں دوڑی چلی آتی تھی۔ ماما میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کی اکھڑ آواز اتنی واضح تھی کہ بسمہ تک آرام سے پہنچ گئی تھی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ بیٹا زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں خود چھوڑاتی ڈرائیور کے ساتھ، وہ تو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے کچھ۔ باسط نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو کافی حشاش بشاش نظر آ رہی تھی، مگر ضبط کرتا اثر اس بات میں ہلا گیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ بسمہ وہیں لاؤنج میں اسما صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسما صاحبہ اکثر اپنی تنہائی کے احساس سے اسے اپنے پاس بلا لیتی تھیں۔ اسے وہ بہت پسند تھی، نرم لہجے میں بات کرنے والی خوش اخلاق خاتون۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اپنی مصروفیات ترک کر کے ان سے ملنے چلی آتی تھیں۔ تقریباً 20 منٹ کے انتظار کے بعد گرے ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس نکھرا نکھرا باسط نیچے چلا آیا تھا۔ چہرے پر ایک مخصوص قسم کا روب تھا جو اسے اکثر اس کی جانب متوجہ کرتا تھا، مگر اس کا تیکھا مزاج دیکھتے بسمہ فوراً جھرجھری لیتے اپنا سر جھٹک دیتی۔ آئندہ اگر یہاں آئیں تو ڈرائیور کو واپس جانے مت دیجیے گا۔ سیٹ بیلٹ لگاتے اس کے ہاتھ ٹھہر گئے تھے جب کار سٹارٹ کرتے باسط نے بے تاثر انداز میں اس سے کہا۔ بسمہ نے پلٹ کر اسے گھورا۔ وہ نہیں جاتا اگر آنٹی نہ بھیجتی۔ اس کے جتاتے انداز پر باسط نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر واپس ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس سے کچھ کہنے کا مطلب بات کو مزید بڑھانا تھا۔ پتہ نہیں کس پر گئے ہیں۔ وٹ؟ اس کی بڑبڑاہٹ پر باسط کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، مگر وہ ڈرنے کے بجائے کاٹ کھانے والے انداز میں اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کہہ رہی ہوں آپ انکل آنٹی پر بالکل بھی نہیں گئے، تو پھر کس پر گئے ہیں؟ آخر میں بڑے معصوم انداز میں آنکھیں پٹ پٹائی تھیں۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ اوہ گاٹ اٹ۔ اس کے جتاتے انداز پر وہ محض نظریں گھما گئی۔ سبطین صاحب کی بڑی بہن سائرہ بیگم 2 دن پہلے سبطین ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ شادی میں اب 2 دن ہی بچے تھے۔ تمام افراد کی مصروفیات مزید بڑھ گئی تھیں، مگر جس صورتحال کا سامنا اخماسہ کو دوچار تھا وہ سارہ کو لطف اندوز اور عالیہ صاحبہ کو خاصا فکرمند کیے ہوا تھا۔ سائرہ بیگم تھوڑے پرانے خیالات کی تھیں، اسی لیے وہ اخماسہ کو ایک اچھی بہو اور بہترین بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اذلان ان کا خاصا لاڈلا بھتیجا تھا، اسی لیے وہ کچھ زیادہ ہی فکرمند تھی۔ اچھی بہو تو چلو وہ بننے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر بہترین بیوی؟ اسے اول تو اذلان سبطین کی بیوی بننے میں ہی دلچسپی نہ تھی، کچھ آ کے وہ بہترین بنتی۔ اخماسہ کو اس بات کا اطمینان تھا کہ اذلان آج کل گھر میں کم ہی نظر آ رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک اپنی پھوپھی کے نادر خیالات سے بے خبر تھا، ورنہ وہ جانتی تھی شاید سائرہ بیگم سے زیادہ وہ خود اسے اس فریضے پر کاربند دیکھنا چاہتا تھا، اور اب تو ایک مضبوط سپورٹ بھی اس کے ساتھ تھا، ورنہ عالیہ صاحبہ کبھی اخماسہ پر کوئی زبردستی نہیں کرنے دیتی تھی۔ بیٹا یہاں آنا ذرا۔ وہ جو دوپہر کا مینیو دیکھنے کچن کی جانب بڑھ رہی تھی، لاؤنج سے آتی سائرہ بیگم کی آواز پر اس کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ لب کاٹتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ان کی جانب بڑھ گئی، جہاں عالیہ صاحبہ بھی انہی کے ساتھ موجود تھیں، اور آگے کئی قیمتی زیورات جو ابھی جیولر دے کر گیا تھا اور ملبوسات سجے تھے۔ جی آنٹی۔ اپنا میرون رنگ کا شفون کا دوپٹہ درست کرتے ایک نظر عالیہ صاحبہ کو بھی دیکھا جو نرمی سے مسکرا رہی تھی۔ اسے کچھ ڈھارس ملی۔ یہ کیا آنٹی کہہ رہی ہو؟ اجنبی ہوں کیا میں؟ ارے تمہارے شوہر کی اکلوتی پھپھو ہوں۔ نرمی سے اسے ڈپٹا اور اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس وقت 3 سیٹر صوفے پر موجود تھی۔ اخماسہ سکھ کا سانس بھرتی کچھ جھجک کر ان سے فاصلے پر بیٹھ گئی، مگر ان کے اگلے ہی عمل پر سٹپٹا گئی جب انہوں نے گولڈ کی بھاری بندیا اس کے ماتھے پر لگا کر عالیہ صاحبہ سے رائے مانگی تھی۔ ماشاءاللہ، ان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ بھائی ماشاءاللہ عالیہ بہو تم نے ہیرا چنی ہے۔ اس کے سر پر گولڈن بھاری کام کا دوپٹہ ڈالتے دل کھول کر تعریف کی تو اخماسہ خود میں سمٹتی گلابی پڑ گئی۔ ارے واہ، تم تو ابھی سے دلہن بن گئی، بڑی جلدی ہے۔
سارا کی زینے کی جانب سے آتی کھلکھلاتی آواز پر اخماسہ نے گھبرا کر سر سے پلو ہٹایا تھا۔ ارے لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ سارا سدھر جاؤ تم اب، سائرہ بیگم نے اسے ٹوکتے سارا کو بھی ڈپٹا تھا۔ ابھی ہمیں سیٹ لگا کر بھی دیکھنا ہے، جیولر نے صحیح کام کیا بھی ہے یا نہیں؟ سائرہ بیگم کی بات پر اخماسہ نے بے چارگی سے عالیہ صاحبہ کو دیکھا، مگر وہ بے بسی سے مسکرا دی، جیسے یہاں ان کی بھی نہیں چل سکتی تھی۔ ہاں پھپھو، پہنائیں پہنائیں، بلکہ میں بھی مدد کرتی ہوں۔ اخماسہ کی بے بسی کو انجوائے کرتی خود گلے میں سیٹ پہنانے لگی۔ ماشاء اللہ، دیکھو ذرا بغیر میک اپ کے روپ آ رہا ہے ہماری بہو پر۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اذلان نے موبائل کان سے ہٹاتے سائرہ بیگم کا جملہ واضح طور پر سنا تھا اور تجسس کے مارے اپنے قدم بھی وہیں بڑھا گیا، مگر جب نگاہ اس پریوش پر پڑی تو اس کے قدم خود بخود ٹھہر گئے۔ وہ دم بخود سا اس کے سادہ حسن پر چمکتی بندیاں اور سر پر سجے دوپٹے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی سادگی میں بھی اتنا پرکشش لگ سکتا تھا۔ یہ شاید دیکھنے والے کی نظروں کا کمال تھا۔ جو سامنے بیٹھی لڑکی جسے زبردستی اس کی زندگی میں شامل کیا گیا تھا اس پر اتنی اچھی لگ رہی تھی۔ خود پر جمی کسی کی گہری نظروں کا اثر تھا کہ اخماسہ نے نگاہ اٹھا کر عالیہ صاحبہ کے پشت پر کھڑے اذلان سبطین کو دیکھا، اور ایک پل کے لیے اس کی نظر زنجیر ہو گئی تھی۔ اخماسہ کا دل کچھ اس طرح دھڑکا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد گھنٹیاں سے بجتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا تھا آج ان نگاہوں میں؟ یہ ساٹھ چند لمحوں کا تھا جسے اخماسہ نہیں توڑا تھا۔ یکدم ہی گھبرا کر کھڑی ہوتی سر سے دوپٹہ ہٹا گئی۔ اس کے نگاہوں کے تعاقب میں سارا نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور فوراً بول پڑی، بھائی آپ نے پہلے ہی اپنی بیوی کو دلہن بنے دیکھ لیا، یہ چیٹنگ ہے۔ اخماسہ کے آگے کھڑی ہوتی مکمل طور پر اسے چھپا گئی تھی۔ اب تم لوگوں نے لاؤنج میں ہی سیلون کھول رکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سائرہ بیگم کے برابر میں بیٹھتے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جو بندیا اتار کر اب سیٹ کا لاک کھولنے کی تگ و دو میں تھی، پشت اب بھی اسی کی جانب تھی۔ جیولر ابھی دے کر گیا ہے، ہم نے سوچا چیک کر لیں ورنہ بعد میں مسئلہ ہوتا ہے، سیٹ کے ڈبے بند کرتے عالیہ صاحبہ نے اسے بتایا۔ تم کہاں تھے؟ کتنا رات کو کھانے پر انتظار کیا مگر نہیں، خیال ہی نہیں کہ پھپھی آئی ہوئی ہے۔ سائرہ بیگم نے آڑے ہاتھوں لیتے اس کا کان پکڑا تھا۔ اخماسہ نے چور نگاہوں سے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا۔ سارا جو اس کے سیٹ کا لاک کھولنے میں لگی تھی، موبائل بجنے پر اسے ابھی آئی کہہ کر لاؤنج سے نکلتی اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی۔ میں کیا کرتا یار پھپھو، دوست چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ اپنا کان چھڑاتے ایک نظر اسے دیکھا جو سیٹ کے لاک میں الجھی تھی۔ ارے بیٹا، کیا لاک نہیں کھل رہا؟ دکھاؤ ذرا۔ سائرہ بیگم نے بھی اسے سیٹ میں الجھا دیکھا تو اپنے نزدیک بلا لیا۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی ان کے نزدیک آ بیٹھی تھی۔ اذلان ان کی دوسری جانب آ بیٹھا، دلچسپی سے اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ اتنا باریک لاک ہے، مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا۔ ارے ذرا میرا چشمہ تو دینا۔ رہنے دے پھپھو، میں کر دیتا ہوں۔ اذلان کی بات پر جہاں اخماسہ کرنٹ کھا کر جگہ سے اٹھی تھی، وہیں سائرہ صاحبہ سر ہلاتی عالیہ صاحبہ کے ساتھ ٹیبل پر بکھرا سامان سمٹوانے لگیں۔ اذلان نے لب کے کونے دباتے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر رخ موڑ گیا۔ اخماسہ کو یقین تھا کہ وہ ان دونوں خواتین کے سامنے کوئی حرکت نہیں کرے گا، اسی لیے دوپٹہ مٹھیوں میں بھینچے رخ موڑ گئی۔ اذلان نے اس کے ریشمی لچھے اپنے ہاتھوں سے پشت سے ہٹاتے آگے ڈالے تھے۔ اخماسہ اپنی سانس بھی روک گئی تھی کیونکہ اذلان کے ہاتھ لاک کھولنے کے لیے اس کی بے داغ گردن کو چھو رہے تھے، مگر اس کا سانس اس وقت سینے میں اٹکا جب اذلان کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہلتی اذلان کے لب اور پرتپش سانسوں نے اس کا کان جھلسا دیا تھا۔ ایسے خوبصورت چانس میں پبلک میں بھی مس نہیں کروں گا مسز۔ اس کی گھمبیر آواز پر ساکت کھڑی اخماسہ نے تھوک نگلتے سامنے بیٹھی خواتین کو دیکھا جو کسی سیٹ پر تبصرہ کرنے میں مگن تھی۔ اخماسہ سیٹ گلے سے ہٹاتی جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی اناری رنگت نے ماحول کو دلچسپ بنا دیا تھا۔ جاؤ بیٹا، شوہر تھکا ہارا آیا ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ اسے سیٹ ٹیبل پر رکھ کر پلٹتے دیکھ کر سائرہ صاحبہ نے نیا حکم نامہ جاری کیا۔ اخماسہ کو اپنی بے بسی پر اب رونے کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ تھینکس پھپھو، آپ آئی ہیں تو میرا کچھ خیال کیا جائے گا، ورنہ یہ ساس بہو تو ایک دوسرے کی خدمتوں میں ہی لگی رہتی ہیں۔ مسکین سے شکل بناتے اذلان سائرہ صاحبہ سے جڑ کر بیٹھ گیا، مگر ایک نگاہ اس پر ڈالنا نہ بھولا تھا جس نے اسی پل شعلہ بار نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اذلان کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ بتاؤں ابھی تمہیں؟ عالیہ صاحبہ نے خوشمکی نگاہوں سے اس کی شکل دیکھی۔ ارے کیوں بتاؤں؟ بھلا میرا بچہ اور کس سے کہے؟ اخماسہ بیوی ہو آپ، اب ماں کی نہیں، بلکہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے بیٹا۔ سائرہ صاحبہ کے نرم گرم انداز پر اخماسہ اپنا سر بالکل ہی جھکا گئی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا اس پھپھو کے بھتیجے کی گردن مروڑ دے۔ جاؤ بیٹا آپ کھانا لگواؤ، ہم آ رہے ہیں۔ عالیہ صاحبہ کو ہی اس کی اس حالت پر ترس آیا تھا اور وہ شکر کا سانس بھرتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ دیکھا پھپھو، یہ ہمیشہ اسے اسی طرح بچا لیتی ہیں۔
ارے ایسے کیسے؟ میرا بچہ اپنی بیوی سے باتیں نہیں منوائے گا تو یہ نوکر کیا کریں گے کیا اس کے کام؟ سارا بیگم نے اس کے احتجاج کو فل سیریس لیا تھا۔ عالیہ صاحبہ اپنے بیٹے کو گھورتی دائیں بائیں سر ہلا گئیں، جبکہ اخماسہ جس کے تمام توجہ انہی دونوں پر تھی بل کھاتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ دل ہجر کے درد سے بوجھل ہے، اب آن ملو تو بہتر ہے۔ اس بات سے ہم کو کیا مطلب، یہ کیسے ہو، یہ کیوں کر ہو۔ ایک بھیک کے دونوں کاسے ہیں، ایک پیاس کے دونوں پیاسے ہیں۔ ہم کھیتی ہیں تم بادل ہو، ہم ندیاں ہیں تم ساگر ہو۔ یہ دل ہے کہ جلتے سینے میں ایک درد کا پھوڑا الہڑ سا، نہ گپت رہے نہ پھوٹ بہے، کوئی مرہم ہو کوئی نشتر ہو۔ ہم سانझ سمے کی چھایا ہیں، تم چڑھتی رات کے چندرما۔ ہم جاتے ہیں تم آتے ہو، پھر میل کی صورت کیوں کر ہو۔ بنجر ویران عمارت کے پاس گہرے سیاہ رنگ کی چادر میں لپٹی وہ لڑکی جس کی محض آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی اور ان میں چھپا خوف وہ بخوبی پہچان سکتا تھا۔ ذہن کے پردے پر یونیورسٹی کے وہ دن گھوم گئے تھے جب وہ دشمن جاں بھی اسی طرح اکثر اسے نظر آتی تھی، کبھی خود میں الجھی، کبھی لوگوں سے سہمی، کبھی وقت کم ہونے کے سبب کلاس کی جانب بھاگتی ہوئی، کبھی فرصت میں یونیورسٹی کے باغ میں ٹہلتی ہوئی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ وقت کتنا قیمتی تھا جب فرصت میں اسے دیکھا کرتا تھا۔ باسط کی نظریں اس پینٹنگ سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ اس پینٹنگ کو کسی ماہر فنکار نے تخلیق کیا تھا جس نے بڑی خوبصورتی سے تصویر میں جان ڈالی تھی۔ I want to buy this piece of art۔ پاس کھڑے مینیجر سے مخاطب ہوا جو اسے تمام پینٹنگز دکھا رہا تھا۔ آج وہ پی سی میں منعقد ایک تقریب میں ڈونیشن دینے آیا تھا، وہیں ان پینٹنگز کی ایگزیبیشن بھی جاری تھی۔ I'm extremely sorry sir، اس پینٹنگ پر not for sale کا ٹیگ لگا ہے۔ مینیجر نے مؤدب انداز میں اس سے معذرت کی تو اس نے نگاہیں پینٹنگ سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ تو جب سیل نہیں کرنی تو ایگزیبیشن میں رکھنے کا مقصد؟ اس پہ اسپاٹ انداز پر مینیجر سٹ پٹ آ گیا۔ I'm sorry سر، مگر یہ آرٹسٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کتنے پیس فروخت کرنا چاہتا ہے، اور یہ آرٹسٹ نیو ہیں، بہت کم ہی کسی ایگزیبیشن میں حصہ لیتی ہیں۔ باسط نے لب بھینچتے ایک نظر تمام پینٹنگز پر ڈالی۔ کافی لوگ اس وقت ہال میں موجود تھے اور مختلف پینٹنگز پر تبصرے کر رہے تھے، مگر اس کی نظر میں اس پینٹنگ سے زیادہ مکمل اور کوئی پیس نہیں گزرا تھا۔ اسے ہر قیمت پر یہ پیس چاہیے تھا۔ سر ایک حل ہے، اگر آپ آرٹسٹ سے بات کریں تو شاید وہ آپ کو یہ پینٹنگ فروخت کر دیں۔ اور کہاں ملیں گی وہ آرٹسٹ مجھے؟ سر وہ ابھی یہیں موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ان سے ملوا سکتا ہوں۔ مینیجر کے مشورے پر وہ سر ہلاتا اس کے ساتھ قدم بڑھا گیا۔ ہال کے آخر میں لگے کتابوں کے اسٹال کے پاس وہ آ رکے جہاں ایک نازک دبلی پتلی لڑکی سفید کرتا اور نیلی جینس میں ملبوس ان کی جانب سے رخ کیے کوئی انگلش ناول دیکھ رہی تھی۔ باسط کو وہ پشت سے ہی کوئی کم عمر لڑکی لگی تھی اور اس پر وہ جتنا حیران ہوتا کم، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا تھا یہ کسی ماہر مصور کی زندگی بھر کے تجربے کا شاہکار ہے۔ ایکسکیوز می مس فاروق، مینیجر کے متوجہ کرنے پر وہ کتاب سے سر نکالتی پلٹی تو باسط فیضان اس کا چہرہ دیکھتا ایک پل کے لیے دنگ رہ گیا تھا۔ آنکھوں میں شرارت اور باتوں میں شوخی رکھنے والی لڑکی جس کی ہر ملاقات نے اسے بدمزہ ہی کیا تھا، آج وہ اس کے پاس کھڑا اس سے پینٹنگ بیچنے کی درخواست کرنے آیا تھا۔ مسٹر بٹ آئی ہیو ٹو گو، وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ سم ادر ٹائم۔ سکتے کی کیفیت سے نکل کر اپنے تاثرات پر قابو پاتا ایک نگاہ بسمہ کی حیران شکل پر ڈالی تھی اور پھر پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا، جبکہ بسمہ فاروق وہیں تھمی رہ گئی تھی۔ اس کے آس پاس اب بھی اس شخص کے کلون کی خوشبو مہک رہی تھی۔ باسط فیضان کو وہ یہاں دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتی وہ کسی جھونکے کی طرح نکل گیا تھا۔ عجیب بات ہے، ورنہ آپ کی پینٹنگ خریدنے کے لیے اتنے بے چین تھے، مگر جب آپ تک لے کر آیا وہ خود ہی چلے گئے۔ مینیجر نے بڑبڑاتے ہوئے اسے بتایا تو بسمہ نے آنکھوں میں حیرت و خوشی لیے مینیجر کی جانب دیکھا۔ کون سی پینٹنگ؟ اسے خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اتنی خوش کیوں ہوئی تھی۔ وہی روپوش جو آپ نے ہال میں ناٹ فار سیل کے طور پر لگوائی ہے۔ مینیجر کے بتانے پر وہ کتاب بند کرتی کچھ سوچ کر مسکرا دیتی۔ کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا، وہ کسی کی جھیل آنکھیں، وہ میری جنوں مزاجی، کبھی ڈوب نہ ابھر کر، کبھی ڈوب کر ابھرنا، تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا، نہ کسی سے بات کرنا، وہ تیری گلی کے تیور، وہ نظر نظر پہ پہرے، وہ میرا کسی بہانے تجھے دیکھتے گزرنا، کہاں میرے دل کی حسرت، کہاں میری نارسائی، کہاں تیرے گیسوؤں کا تیرے دوش پر بکھرنا، چلے لاکھ چال دنیا،
ہو زمانہ لاکھ دشمن، جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا۔ وہ کریں گے نا خدائی تو لگے گی پار کشتی، ہے نصیر ورنہ مشکل تیرا پار یوں اترنا۔ ڈارک بلو ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہ ملبوس ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے گلاس ونڈو کے آگے کھڑا پھولوں اور لائٹ سے سجے اپنا گارڈن کو دیکھ رہا تھا، جسے ویڈنگ پلانرز نے بڑی خوبصورتی سے سجایا تھا۔ آج اذلان سبطین کی بہن سارہ سبطین کی مایو تھی۔ گھر کا کونا کونا بڑی محنت اور دل جمی سے سجایا گیا تھا۔ وہ تمام تیاریاں سارہ کے حوالے سے کر رہا تھا، جبکہ 2 دن بعد اس کا ولیمہ تھا، اس کی شادی تھی۔ اس کی دلہن رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آ رہی تھی، مگر اس نے تمام تر توجہ سارہ کی شادی کی جانب رکھی تھی۔ اپنی شادی کی کیا تیاری کرتا؟ اس کی دلہن پہلے ہی تمام رسومات سے انکار کر چکی تھی اور وہ محض خون کا گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی نے اس کے تمام ارمانوں پر پانی پھیرنے کی جیسے قسم کھا رکھی تھی۔ مجھے کیا، میں نے کون سا بھانگڑا ڈالنا تھا اپنی مائیوں پر؟ سر جھٹکتے خود سے مخاطب ہوا۔ وہ کوئی اس کے عشق میں گرفتار نہیں ہو گیا تھا جو دیوانہ ہو جاتا، مگر وہ منقوہہ تھی اس کی، اور 2 دن بعد بیوی بننے جا رہی تھی، ساری زندگی کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی۔ اسے اذلان سبطین کی قدر اور احساس کرنا چاہیے تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ مگر دوسری جانب اذلان سبطین کی پرواہ ہی کسے تھی؟ سائرہ بیگم کے دن رات کی نظروں کی وجہ سے وہ سب کے سامنے تو بیٹھی نظر آ بھی جاتی تھی، مگر اگر غائب ہوتی تو سارا سارا دن نظر نہیں آتی تھی۔ اذلان نے دوبارہ اس کے کمرے کا رخ نہ کیا تھا، اب ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ خود چل کر اس کے کمرے میں آ رہی تھی، اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود اپنی اس مسکراہٹ پر حیران ہوا تھا۔ کیا وہ خوش تھا اس شادی سے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس لڑکی نے علیشہ کا راز چھپا کر اس سے بدلہ لینا چاہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ مطمئن کیوں تھا؟ اپنی سوچوں میں الجھا وہ کافی آگے نکل چکا تھا جب دروازے پر دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اذلان، بیٹا بزی تو نہیں ہو؟ عالیہ صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ قدم بڑھاتا بیڈ کی جانب آ گیا، جہاں اس کا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ نہیں، ایسا کوئی خاص نہیں، آپ آئیں۔ لیپ ٹاپ سائڈ میں رکھتے انہوں نے اپنے سامنے ہی بٹھا لیا۔ میں کافی دنوں سے تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی اس ٹاپک پر، مگر جو بھی بات ہے بے دھڑک کہے ماما۔ ان کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا۔ عالیہ صاحبہ اس کے انداز پر قربان ہی تو ہو گئی تھیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں نے تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تم سے بغیر پوچھے کر دیا۔ کیا کوئی شکایت ہے تمہیں؟ نہ جانے کہ ان کے دل میں عجیب عجیب غلط فہمیاں جگہ بنا رہے تھے، اس لیے آج وہ خود یہ بات لے کر اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ اذلان کا چہرہ اس وقت بظاہر تو انہیں انتہائی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ماما، آپ کا اور بابا کا مجھ پر پورا پورا حق ہے۔ اگر آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ اگر آپ لوگ وہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید میں یہ قدم اٹھا لیتا۔ اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے پر عالیہ صاحبہ کے اندر اطمینان اتر گیا تھا۔ انہیں فخر تھا اپنے بیٹے پر۔ مجھے یقین ہے اخمازہ ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوگی تمہارے لیے۔ بیٹا تم بھی اس کے ساتھ نرمی کرنا، وہ جس دور سے گزری ہے، جو جو اس نے کھویا ہے، اس کے بعد بھی خود کو یوں سمیٹے رہنا کوئی آسان بات نہیں کرتی۔ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا ماما، مگر میں فل سنسیریٹی کے ساتھ اس رشتے کو نبھاؤں گا، اس بات کا یقین رکھیے گا۔ ان کا ہاتھ تھپکتے دھیمے انداز میں بولا۔ وہ جانتا تھا اخمازہ ان چند ہی دنوں میں عالیہ صاحبہ اور اس گھر کے افراد کے کتنے قریب آ گئی تھی۔ بس اس کی اگر نہیں بنتی تھی تو وہ اذلان سبطین سے نہیں بنتی تھی۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ میری تو خواہش تھی کہ آج سارہ کے ساتھ اسے بھی مایوں بٹھاؤں، مگر تم دونوں کی ضد نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ انہوں نے شکایتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ اذلان گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اب کیا کہتا؟ یہ صرف ان کی بہو کا فیصلہ ہے، جیسے وہ تو مرا جا رہا ہے۔ اذلان کی انا نے یکدم انگڑائی لی تھی۔ آپ کو جتنے ارمان پورے کرنے ہیں سارہ پر کر لیں، میری شادی ہو چکی ہے، بس یہ ریسیپشن بھی فارمیلٹی ہے۔ ہاں تمہاری شادی ہو چکی ہے، مگر میرے بھی کچھ ارمان تھے بہو کو لے کر۔ مگر تم دونوں ہی عجیب ہو، بھلا اپنی شادی پر کوئی یوں انجان بنا بیٹھتا ہے۔ جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اذلان سر نفی میں ہلاتا موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہاں تمہاری بیوی سارہ کی سینڈل سے لے کر ہیئر کلپ تک کی تیاریاں کرواتی پھر رہی ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ اپنا ریسیپشن کا ڈریس کب آنا ہے۔ اس کے ہینگر شدہ 3-4 شلوار قمیض لیے ڈریسنگ روم سے برآمد ہوئی تھی۔ اور تم ہو جو بس کاموں میں لگے ہو، لگ ہی نہیں رہا تمہاری شادی ہے۔ اب بتاؤ کون سی ڈریس پہنو گے تاکہ میں آئرن کرواؤں؟ ان کی جھنجھلاہٹ پر اذلان موبائل پھینکتا ان کی جانب بڑھا اور بازو کے گھیرے میں لے گیا۔ جو آپ کو اچھا لگے، بس مجھے دلہے کی ماں کا منہ پھولا ہوا نظر نہ آیا آج کے فنکشن میں۔ اس کے لاڈ بھرے انداز پر وہ اس کے کندھے پر تھپکی لگاتی مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔
جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔